اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ فعل ہے، اور اس میں ہم کچھ حصہ جو ہے وہ ابتدائی لیکچرز میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں تو وہ کیونکہ پھر آف ہو گیا، اس وجہ سے کچھ چیزیں مس ہو گئیں، تو میں نے کہا کہ آج ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا آج ہم کر سکیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں جن کی تعریف آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ فارسی کے اندر بھی 3 اقسام ہی ہیں، اور ان 3 اقسام کی اب ہم تعریف پڑھیں گے اور ان کے بنانے کا طریقہ، یہ کیسے بنتے ہیں افعال، یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی ہے، وہ فعل جس میں کسی کام کا واقع ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جیسے شما رفتہ بودید، ایشاں می آمدند، او خورد۔ یہ فعل ماضی کی کچھ مثالیں ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کی کتنے اقسام ہیں، فعل ماضی کی 7 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی تمنائی یا شرطی، ماضی ملموس، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی شکیہ۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کیسے ہم ان کو بناتے ہیں، کیسے ان کی گردان بنتی ہے، اور کیسے یہ گردان جو ہے وہ اس میں صیغے کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے افعال معین اس میں استعمال ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہم ابتدائی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فعل حال ہے۔ فعل حال کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا واقع ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے او درس نی خان، خاند، احمد بدانش قدمی رود۔ یہ فعل حال ہے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں، فعل حال کو ہم آگے بھی پڑھیں گے مضارع کے اندر۔ تو فعل مستقبل ہے، وہ فعل جس میں کسی کام کو واقع ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ ما، فردا، لاہور، خواہیم، رفت۔ اب اس میں دیکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ لفظوں کو ہم آپ ترجمہ کیسے کریں، اب آپ کے لیے کوئی الگ چیز رہ نہیں گئی۔ جیسے ما کیا ہے؟ ما جو ہے وہ ضمیر ہے اور جمع متکلم ہے۔ اسی طرح فردا، فردا آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ لاہور شہر کا نام آپ جانتے ہیں۔ خواہین، خواہن، خاصتاً مصدر سے یہ خواہین، جمع متکلم کا صیغہ لگا کے، جمع متکلم کون سا؟ ضمیر متصل فاعلی کا جمع متکلم کا صیغہ لگایا ہے۔ تو اس کے بعد رفت۔ اب یہ خواہیم کیا ہے؟ خواہیم دراصل فعل معین خاصتاً مصدر کا جو صیغہ ہے جمع متکلم کا، وہ ہے۔ جیسے ہم خاصتاً سے خواہد بناتے ہیں تو یہ خواہیم آ جاتا ہے، اور پھر آگے ہم نے مصدر کا استعمال کیا ہوا ہے، فعل کا استعمال کیا، رفت۔ ما، فردا، لاہور، خواہیم، رفت۔ اسی طرح ایشاں، خواہد، آمدن۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشاں، خواہن، آمد۔ یہاں چھوٹی سی غلطی ہے، میں درست کر دیتا ہوں۔ خواہند، آمد۔ ایشاں، خواہد، خواہند، آمد۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایشاں جو ہے جمع غائب ہے، اور جمع غائب کے ساتھ آپ خواہد کی کون سی لگا رہے ہیں؟ جمع غائب والا صیغہ متصل کا لگا رہے ہیں، خواہند، اور پھر آمد ماضی مطلق ویسے ہی استعمال ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اصل فعل کے ساتھ، اصل فعل کی ماضی مطلق صیغہ واحد غائب سے پہلے
ٹھیک ہے، خواہد لگا کر بناتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے، مصدر ہے آمدن، تو اس سے اگر نون ہٹا دیتے ہیں تو وہ ماضی مطلق صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے آمد. تو اس سے پہلے ہم خواہد لگا دیتے ہیں، تو خواہد آمد کیا ہو جائے گا، فعل مستقبل صیغہ واحد غائب ہو جائے گا. اور اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ فعل مستقبل میں ماضی مطلق بطور صیغہ واحد غائب بدستور قائم رہتا ہے. یعنی یہ جو ہم نے آمد کہا نا، اوپر میں نے درستی بھی کی تو وہ یہی تھی کہ اس میں ضمیر متصل تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ صیغہ واحد غائب جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتا ہے. آمد آمد ہی رہتا ہے، رفت رفت رہتا ہے. لیکن جو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب یا فعل معین ہم استعمال کر رہے ہیں خواہد، اس کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. اور وہ صورت کیسے تبدیل ہوتی ہے کہ ہم خواہد کا دال ہٹا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ صیغہ کی علامات یا ضمیر متصل کی جو علامات ہیں وہ ہم بڑھا دیتے ہیں. آپ نیچے گردان اس کی دی ہوئی ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے. خواہد آمد، اب ہم نے خواہد خواستن سے ہم نے خواہد مضارع بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں خواہد، اس کے بعد آمدن سے آمد بنا لیا. تو خواستن خواہد کی دال اب ہٹا دی ہے، تو اگلے صیغے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نون دال کا علامت صیغہ لگا دی ہے خواہند آمد. اس کے بعد خواہی آمد، خواہید آمد، خواہم آمد اور خواہیم آمد. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فعل ہے اصل فعل وہ ضمیر ماضی مطلق کی صیغہ واحد غائب ویسے ہی اس کا قائم ہے، لیکن جو خواہد ہے اس میں ترمیم ہوئی ہے. تو اس طرح فعل مستقبل کی گردان جو ہے وہ بناتے ہیں. یہاں میں نے افعال معین کچھ دوبارہ سے درج کر دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ افعال معین کون سے ہیں. یہ مددگار افعال ہیں جو گردان کرتے وقت اصل افعال کی مدد کرتے ہیں اور ان سے افعال کے زمانے کا پتہ چلتا ہے. اب افعال معین ہیں کون کون سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. است، بود، باشد، خواہد، شد، شود، توانست، یارست، تواند، یارد، داشت، دارد، گزاشت، گزارد، گرفت، گیرد، بائستن اور باید. تو یہ افعال معین ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جملے بنانے میں. تو یہ تھی فعل کی 3 اقسام. اس کے بعد ہم آتے ہیں مضارع کی طرف، جس میں ہمیں فعل کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ مضارع کیا ہے. مضارع کی جو آگے ہمارے پاس اقسام ہیں اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ مضارع کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہیں اور اس میں کیا کیا خاص باتیں. مضارع کی 7 اقسام ہیں. اب مضارع کی جو 7 اقسام ہیں وہ کیسے ہیں. سب سے پہلی ہے فعل مضارع، پھر فعل حال، فعل مضارع ملموس، فعل امر، فعل امر دوامی، فعل نہی اور صیغہ دعا یا فعل دعا. تو اس کو باری باری ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع جو ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کبھی فعل مضارع کے اپنے معنوں میں، یعنی جس میں حال اور مستقبل کا پتہ نہ چلے، واضح نہ ہو، اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. کبھی اپنے معنوں میں، کبھی حال اور کبھی مستقبل میں. یعنی ایک جس میں واضح پتہ نہ چلے، دوسرے اس میں حال کا پتہ چل رہا اور تیسرا مستقبل میں. مضارع کے آخر میں ہمیشہ دال ہوتی ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسے کند، رسد، خرد. یہ
اس کے نیز اس کے آغاز میں زینت کے لیے بے کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے بکنت، برسد، بخورد۔ اب ہم اس کی گردان کیسے بناتے ہیں؟ جو دال ہے مضارع کی، مضارع کی جو دال ہے اس اگلے صیغوں میں وہ ہم ہٹا کر نون دال، یہ دال، میم اور یہ میم کے صیغے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کی بھی گردان لکھی ہوئی ہے، بخورت، بخورن، بخوری، بخورید، بخورم اور بخورین۔ تو اس طرح سے یہ فعل مضارع کی گردان ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آ رہے ہیں فعل حال پہ، کہ فعل حال کیا ہے اور فعل حال میں فعل حال کی کیا صورتحال ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور وہ سیکوینس آپ کا خراب کر دے گا۔ تعریف تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا واقع ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے او ترسمی خواند، احمد بدانش قدمی روت۔ تو یہ فعل حال کی تعریف ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع سے پہلے می لگا دیتے ہیں تو وہ واحد غائب بن جاتا ہے، باقی اشخاص کے لیے علامات صیغہ بڑھا دیتے ہیں۔ فعل حال کی گردان جو آپ نے مضارع کی گردان دیکھی ہے اس کے شروع میں بس می لگا دیں گے تو فعل حال بن جائے گا، می خورد، می خورن، می خورے، می خورید، می خورم اور می خوریم۔ تو یہ فعل حال کی گردان بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے فعل مضارع کی گردان تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع کے بعد فعل حال اور پھر فعل مضارع ملموس۔ فعل مضارع ملموس کیا ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فعل جس میں کسی کام یا حالت کا ہمیشہ کے لیے انجام ہو رہا ہونا یا شروع ہونے کے نزدیک ہونا زمانہ حال میں پایا جائے، اس کو ہم فعل مضارع ملموس کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک مثال ہے، جیسے حسن دارد می رود، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر دارد کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اصلی فعل سے فعل حال کی گردان کے پہلے داشتن مصدر کے فعل مضارع دارد کی گردان کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی ملموس کے اندر ہم داشتن مصدر کی فعل ماضی مطلق کی گردان کا اضافہ کرتے تھے، داشت کی، تو یہاں پہ دارد کی گردان کا اضافہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی فعل حال کی گردان کے شروع میں دارد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دارد کی گردان اور فعل حال کی گردان دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ فعل مضارع ملموس۔ اس کی گردان آپ دیکھ رہے ہیں، دارد می خورد، دارند می خورند، داری می خوری، دارید می خورید، دارم می خوریم اور داریم می خوریم، دارم می خوریم اور دارم می خوریم۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع ملموس کے بعد آگے کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ابھی ہم فعل مضارع جو ہے اس کی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔